أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کو تھوڑا پیچھے کر یہ لوز ہو رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, ٹائٹ کرنے فل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. محلہ زاہد پورہ ایک لحاظ سے ہم آپ کے ہمسائے, آپ کے پاس کالج میں ہماری ڈیوٹی. سچی بات ہے, اس محلے میں آ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا تو ہمارے اوپر حق ہے, ہمسائیگی کا حق. جس محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں, اور جس چاہت کے ساتھ حجرہ شہر کے اندرون سے اور دائیں بائیں سے احباب تشریف لائے, دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے. ایک مجلس لگتی ہے, فرشتے آتے ہیں, رب کے پاس واپس جاتے ہیں, سوال و جواب ہوتا ہے, آخر میں اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں ایک آدمی ان میں ویسے ہی آ کے بیٹھا تھا. الفاظ بڑے قابل غور ہیں اور امام کائنات نے کہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں انہم اناس لا یشقی بہم جلیس. وہ جو قرآن کے لیے, میرے دین کے لیے بیٹھے تھے, مجھے ان بیٹھنے والوں سے اتنی محبت ہے جو ان کے ساتھ ویسے ہی آ کے بیٹھا تھا, میں نے اس کو بھی محروم نہیں کیا, اسے بھی معاف کر دیا. آج میری طبیعت کافی علیل ہے. میں اوکاڑا سے تقریباً سیدھا آپ کے پاس پہنچا ہوں. اس وقت بھی میری داڑھ میں بلیڈنگ ہو رہی, تھوڑا سا خون بہہ رہا ہے, لیکن دل چاہا کہ میں طبیعت کی وجہ سے معذرت کروں, لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا. کہ ساتھی, ان کی محبت, ان کے انتظامات, اللہ پہ توکل کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
اور مجھے اللہ ہی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کرتے ہوئے 5 باتیں کہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ فرشتوں کو فرشتہ چاہیے اور انسانوں کو ماڈل بننے کے لیے ایک ایسی ہستی چاہیے جو انسان کامل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں میں سے ہے۔ تم کھاتے ہو وہ پیغمبر بھی کھاتا ہے، تمہاری ذریات ہیں اس پیغمبر کی بھی ذریات ہیں، تمہاری اولاد ہے پیغمبر کی بھی اولاد ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں پیغمبر کے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے اس پیغمبر کو بھی بھوک ستاتی ہے، حتیٰ کہ اس نے تو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم۔ میرے پیغمبر کی دوسری صفت یہ ہے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو میرے پیغمبر کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہماری تکلیف پہ ہمارے ماں باپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دونوں جہانوں کے امام کو اور پیغمبروں کے انبیاء کو اور صاحب اسراء و معراج کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک دفعہ میرے والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو بھی بلاؤ، یعنی ان کا پوتا میرا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کہنے لگے عبید الرحمن محسن بیٹے تمہیں اپنے بیٹے سے پیار ہے نا؟ میں نے کہا جی پیار ہے۔ کہنے لگے تمہارے بیٹے کو تکلیف ہو تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے نا؟ میں نے کہا پریشانی ہوتی ہے۔ فرمانے لگے بے شک تم بڑے ہو گئے ہو، شادی شدہ اور صاحب اولاد ہو گئے ہو، یوسف کو آج بھی تجھ سے ایسے ہی محبت ہے جیسے تجھے اپنے بیٹے سے ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کو تکلیف ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں تو نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا جو ماں باپ سے بھی زیادہ امت کی تکلیف کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں باپ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن دنیا کے سب ماں باپ کی دعائیں جمع کی جائیں تو امام کائنات نے ہمارے لیے سب سے زیادہ دعائیں کی ہیں، 5 گھنٹے دعا کی۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ ماں باپ ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً قیامت کے دن تو ماں باپ بھول ہی جائیں گے۔ یہ پیغمبر ایسا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہر شخص کہتا ہوگا نفسی نفسی اللہ مجھے بچا مجھے بچا، یہ امام کائنات ہوں گے جو بڑی پیاری آواز میں کہتے ہوں گے امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم. حریص کا ترجمہ میں اردو زبان میں کر نہیں سکتا، مفہوم ہی آپ کو بیان کر سکتا ہوں. اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہو، اتنا سوچتا ہو جیسے اس کو دل کے اندر ایک ہی لالچ ہو، ایک ہی ہرس ہو، ایک ہی شوق ہو، ایک ہی سوچ ہو، ایک ہی شخصیت کے بارے میں ہر وقت غم میں، پریشانی میں، سوچ میں رہتا ہو. اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم. پہلی جو تینوں باتیں تھیں نا وہ سب انسانوں کے لیے تھی. یعنی امام کائنات نے صرف ہمارے بارے میں نہیں سوچا، پوری انسانیت کے بارے میں سوچا. دوبارہ ترتیب سے اس آیت کو پڑھیں. میں کہتا ہوں لوگ ادھر ادھر سے نعت پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جیسے اللہ کی نبی کی نعتیں اللہ کے قرآن میں ہیں، دنیا میں ایسی کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک آیت ہے، صرف اس کی تشریح میں رات گزر سکتی ہے، لیکن صرف خلاصہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. یہ 3 باتیں سب کے لیے ہیں. میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو تمہیں میں سے ہے. ایسا پیغمبر دیا ہے تم تکلیف میں ہوتے ہو تو پیغمبر کو دکھ ہوتا ہے. میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے. کافروں کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں، ان کو ہدایت مل جائے، یہ دین پہ آ جائیں، یہ جنت میں چلے جائیں، یہ جہنم میں نہ جائیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے میرے پیغمبر آپ ان کے بارے میں اتنا غم تو نہ کریں کہ آپ کی اپنی جان ہی خطرے میں پڑ جائے. 2 باتیں خصوصاً ایمان والوں کے بارے میں کہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم. بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایمان والوں کے بارے میں تو وہ سارا ہی پیغمبر سراپا شفقت ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک شفقت ہی شفقت ہے، اور 5ویں بار رحمت ہی رحمت ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بہت مقام دیا تھا. اتنا مقام دیا تھا کہ ایک اونٹ جو بولا ہو گیا تھا، اور یاد رکھیے کہ اونٹ کے اندر پاگل پن آ جائے تو یہ بڑا وحشی جانور ہوتا ہے، درندوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آج بھی آپ جو عرب لوگ اونٹ رکھتے ہیں ان سے پوچھیں، جب کبھی غصے میں آ جائے تو ایسے بندے کو پکڑتے ہیں اوپر سے نیچے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بالے نکالنا، نکال کے سزا دیتا ہے. تو ایک اونٹ بولا ہو گیا تھا، ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا. وہ صحابی اللہ کے پیارے نبی کے پاس آیا کہ آپ کچھ کیجئے جی. وہ ایک ہی میرا اونٹ تھا، اسی کے ذریعے میں کھیتی کو سیراب کرتا تھا، اسی پر میں پانی لے کے آتا تھا، اسی پر بار برداری کا کام لیتا تھا، سامان آگے پیچھے شفٹنگ کا کام لیتا تھا، اور وہی یہ باولا ہو گیا، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آواز سب بھائیوں کو پہنچ رہی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے پاس. ذمہ دار صحابی تھا، مدینے کا رہنے والا تھا، اپنے باغ میں لے گیا. جب امام کائنات باغ میں داخل ہوئے
تو کہنے لگا اللہ کے نبی اخاف علیک صولتہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ فرمایا لیس علی منہ بأس، پوری کائنات کے شخصوں کو تکلیف دے سکتا ہے، تیرے نبی کو یہ کچھ نہیں کہے گا۔ جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا تو وہ اونٹ حالانکہ بولا تھا، امام کائنات علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں مکہ کے ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، اور نبی بننے سے پہلے ہی جب میں ان پتھروں کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کہا کرتے تھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے بوجھ ختم کر دیے، جس سے آپ کی کمر دوری ہوتی جا رہی تھی، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اس وقت بھی رات کے 8:37 وقت ہو رہا ہے، 8:37۔ میرا ایمان اور یقین ہے اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں اذانوں کے اندر، محافل کے اندر اللہ کے پیارے نبی کے تذکرے اور چرچے جاری ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی تھے، آمد کے بعد بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، قیامت تک بھی ہیں، قیامت کے دن میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس سیکنڈ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں، صرف اذان کو لے لیں۔ اذان جغرافیکلی، سائنٹیفکلی یہ بات حقیقت ہے کہ ٹریول کرتی، سفر کرتی ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں مثال کے طور پہ آج مغرب کی اذان، شام کی اذان کتنے بجے ہوئی؟ تقریباً 5:20 پہ ہوئی ہوگی، 5:20 پہ ہوئی۔ اوکاڑا میں اذان 5:22 پہ ہوئی۔ سائیوال میں اذان 5:23 پہ ہوئی۔ ملتان میں اذان تقریباً 5:26-27 پہ ہوئی۔ کراچی میں یہ اذان سفر کرتے کرتے پہنچی تو آدھے گھنٹے کا فرق پڑ گیا اور تقریباً 5:50 پہ ہوئی، اور یہ اذان سفر کرتے کرتے سعودی عرب میں پہنچی تو 2 گھنٹے کا جو ہے فاصلہ، درمیان میں وقفہ آ گیا، اور راستے میں جتنے ملک آتے رہے، شہر آتے رہے، وہاں بھی ہر منٹ میں اذان ہوتی رہی۔ اس طرح یہ اذان 24 گھنٹے پوری دنیا میں سفر کرتی ہے، اور ہر لمحے اللہ کی توحید کے ساتھ امام کائنات کا نام کائنات میں گونجتا رہتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب اگلی بات سمجھیں، ترتیب سے سمجھنا ہے آپ نے۔ جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اتنی اس کی بات کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، مجھے داڑھ کی تکلیف کی وجہ سے نا
تھوڑا وقفہ یا زحمت ہوگی آپ کو. جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اتنی اس کی بات کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے. آپ بولے نا میرے ساتھ, اتنی اس کی بات کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بچہ بات کر رہے تو اس کا سٹیٹس بچے والا ہے, بڑا بات کر رہے تو اس کی وہ حیثیت ہے, ایک کونسلر بات کر رہے تو اس کی وہ حیثیت ہے, چیئرمین بات کر رہے تو اس کی بات کی وہ حیثیت ہے, ایم پی اے بات کر رہے تو اس کی بات کی وہ حیثیت ہے, ایم این اے بات کر رہے تو اس کی بات کی وہ حیثیت ہے, وزیر بات کر رہے تو اس کی بات کی وہ حیثیت ہے, چیف جسٹس بات کر رہے تو اس کی بات کی وہ حیثیت ہے. اور دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات آمنہ کے لال صاحب اسراء و معراج مکہ کے در یتیم اور مدینہ کے تاجدار امام کائنات فداہ ابی و امی, میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں, اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کی حیثیت بھی وہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. آپ کی بات کے کیا کہنے, بات تو بات کا مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر تو آنکھوں کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں, تو اللہ بھی آپ کی نگاہوں کی لاج رکھتے ہوئے قبلے کو تبدیل کر دیتے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے چہرے انور کو آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہیں, اگرچہ آپ ابھی کہہ نہیں رہے کیا کہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. پہلا قبلہ بیت المقدس تھا نا, فلسطین کی سرزمین جو یہودیوں کے قبضے میں ہے, مسجد اقصی, اللہ تعالیٰ اس کو پنجہ یہود سے آزاد فرمائے. قبلہ اول تو آپ کی خواہش تھی کہ میرے بابا جی نے جو بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا ہے ہمارا قبلہ یہ ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم اللہ کے پیغمبر کی شان کو مانتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. جبکہ ایمان شان کو ماننا نہیں ہے, ایمان ہے شان کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا. اگر صرف شان کو ماننے کی بات ہے تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں, دلیل سے کہتا ہوں, حوالوں سے کہتا ہوں, وہ ہزاروں ہندو بھی مانتے ہیں, اور ہندوؤں نے 500 ہزار صفحے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں امام کائنات کی شان میں. بحیثیت ایک ہسٹورین, بحیثیت تاریخ کے ایک عظیم انسان کے ہندو بھی مانتے ہیں, سکھ بھی مانتے ہیں, انگریز بھی مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں, ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں. وہ جو اللہ کو نہیں مانتے نا, اس بات کو نوٹ کر لینا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی ذات کے منکر ہیں, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی تاریخی خدمات کو وہ بے ایمان ملحد بھی مانتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں انسان بڑے عظیم تھے, شخصیت بڑی عظیم تھی, کام بڑا کیا انہوں نے, انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا.
تو مسئلہ صرف شان کو ماننے کا نہیں ہے، شان کو ماننے کے بعد اصل امتحان یہ ہے آپ کی باتوں کو ماننا، ان کو حیثیت دینا، ان کو مقام دینا، اور ان کو سمجھنا کہ بس نبی کی بات آ گئی، یہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ اگر ہم اس پہ آ جائیں، یہ فرقے، یہ تقسیمیں، یہ نفرتیں، یہ دیواریں، یہ چھوٹی چھوٹی کی جو ہم نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے امام کائنات کی شان کو مانا، لیکن جب بات ماننے کی آئی تو ہم نے اپنے اپنے بڑے بنائے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کی صرف 3 باتیں پیش کرنی ہیں۔ کتنی باتیں؟ گن لینا ان کو۔ اگر میرا باپ زندگی میں مجھ سے کوئی بات کہے تو وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن اگر میرا باپ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے آخری زندگی کے سانس لیتے ہوئے مجھے کوئی بات کہے تو وہ زیادہ اہم ہے۔ امام کائنات نے پوری زندگی میں جو باتیں کی وہ ساری ہی اہم ہیں، لیکن دونوں جہانوں کے سردار نے اور امام کائنات نے زندگی کے آخری سانس لیتے ہوئے جو ہم سے باتیں کی وہ سب سے اہم ہے۔ وہ کیا تھی؟ ان میں سے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کس کی بات ہے؟ امام کائنات کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو سٹیج ہے نا، اس پہ اللہ کا فضل ہے، ہم اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہنسایا جائے، لطیفے سنائی جائیں اور ادھر ادھر کی بس باتیں کر کے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، نہیں، ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہمیں اپنی بات کرنی نہ پڑے، کبھی کہیں اللہ نے کہا، اگلے لمحے کہیں اللہ کے نبی نے کہا، بس یہی دین ہے، یہی تبلیغ ہے۔ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ ایسے وہ ایسے، یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ ہے اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کے نبی نے ایسے کہا، یہی دین ہے، یہی دین کی تبلیغ ہے۔ آپ کی ساری باتیں اہم ہیں، لیکن جو آپ نے چاہتے ہوئے کہیں وہ بہت اہم ہے۔ عام بندہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو وصیت کر جائے نا، اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ اولاد کے لیے جائیداد تقسیم کرنا تب تک جائز نہیں جب تک پہلے وہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا نہیں کرتے۔ من بعد وصیت، افسر بیٹھے ہیں پوچھ لیں ان سے، بار بار اللہ نے وراثت کی آیتوں میں کہا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تمہارے باپ کے ذمے، مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے پہلے وہ اتارو، اور جو وصیت ہے اس کو پورا کرو، تو اس کے بعد جائیداد تقسیم کرو۔ اگر قرض اتارتے نہیں اور وصیت کو پورا کرتے نہیں تو وہ مجرم ہیں، اپنے باپ کے بھی اور اللہ کے قانون کے بھی۔ تو کیا خیال ہے اس وصیت کے بارے میں جو دونوں جہانوں کے سردار نے دنیا سے جاتے ہوئے کی ہو؟ اس وصیت کو بیان کرنے والے ہیں 2-4 بڑے پیارے صحابہ۔ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس بیوی بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا خادم جناب انس بھی آپ کے پاس چکر لگا رہے تھے۔ ہماری مائیں امہات المومنین ام سلمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی اور آپ کے کزن اور چچا کے بیٹے، اور بچپن ہی سے 10 سال کی عمر میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کے داماد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے۔ آپ کے ایک اور چچا کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ امام کائنات کے پاس تھے۔ اور یہ سب ہی بیان کرتے ہیں
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اس کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ دو باتیں آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ کی تھی۔ حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں يتغلغل بها في صدره وما يفيض بها لسانه، اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور آپ کے سینے کے اندر سے آواز نکل رہی تھی، اور آپ جاتے ہوئے امت کو کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور غلام اور لونڈیاں ماتحت یہ کمزور لوگ، ان کا خیال رکھنا۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے اللہ کے نبی کے ہر لفظ میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ نے بات پوری بھی نہیں کی، نماز نماز اتنا ہی کہا ہے، آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ہے، نماز نماز۔ عربی زبان کے اندر، عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں جب آپ نارمل لائف میں بات کرتے ہیں، عام حالات میں تو بات پوری ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کا بہت شوق رکھتے ہوں یا بہت خوف رکھتے ہوں تو پھر بات پوری نہیں کی جاتی، پھر ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ عام حالات میں آپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا آگ بڑی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، بجلی کا کرنٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، گیلے ہاتھ اس کو نہیں لگانے چاہیے، تار ننگی ہو تو اس کے پاس نہیں جانا ہے، سوئچ کے ایک اندر لگا ہو تو اس کو نہیں پکڑنا ہے۔ آپ ساری باتیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اگر گھر میں آگ لگی ہو تو اس وقت آپ اپنے بیٹے کو یا کسی کو بتانا چاہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے آؤ تمہیں بتاؤں آگ کیسی ہے، پھر آپ ڈر کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے اور جان بچانے کی وجہ سے اور اس بات کی اہمیت کی وجہ سے کہتے ہیں آگ آگ آگ، پھر اتنی سی بات کرتے ہیں آپ، آگ آگ آگ، باقی ماحول سے خود ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کیا کہنا چاہتا ہے بندہ۔ شیر دہاڑتا آ رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ ابھی پکڑ لے گا، دبوچ لے گا، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہے، وہ بھاگتا آ رہا ہے، اس نے منہ کھول لیا ہے اور اس نے یہ کر لیا، پتہ شیر شیر۔ چور گھر میں نقب لگائے ہوئے ہے جس کو ہم کہتے ہیں سن اس نے لگایا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہتے چور یہ ہوتے ہیں، چور چور۔ نبی علیہ السلام زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں میری بات پوری ہو کہ نہ، میں اپنی امت کو بتا جاؤں جاتے جاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں، نماز نماز نماز، غلام لونڈیاں میری امت کے غریب لوگ، ان کا خیال رکھنا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ کامیاب ہے وہ مومن جن کی نمازوں میں ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، امام کعبہ بھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے قرآن کے 30 پارے اس کو سنا دے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کے پیغمبر کی آخری وصیت ہے، اس کی تو لاج رکھ لو۔ جو دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں پیغمبر نے کہا تھا، اور اس حال میں کہا تھا کہ سینے میں تکلیف تھی، اس حال میں کہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، آپ کو اندازہ ہو رہا تھا میں رب کے پاس جانے والا ہوں۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دکھ دیکھے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک ہی بیٹی آپ کی اس وقت سلامت تھی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی نوجوان، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جناب علی کی اہلیہ حسنین کی والدہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، اور آپ سیدہ فاطمہ کو بھی پاس بٹھا کے کہہ رہے تھے بیٹی لگتا ہے میرا آخری وقت آنے والا ہے، میں رب کے پاس چلے جاؤں، تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ آپ کو یقین تھا میں رب کے پاس جانے والا ہوں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ پیغمبر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آپ نے جائیداد تو چھوڑی ہی نہیں تھی، اور کوئی نہیں کہا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرے فلاں ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے بہت کچھ کہا، زندگی میں کہہ لیا، لیکن جاتے ہوئے آپ کو امت کی فکر تھی اور امت کی نماز کی فکر تھی، اور آپ کہہ رہے تھے اے میری امت کے لوگوں، نماز نماز، غلام، لونڈیاں، کمزور لوگ، ان کا خیال رکھنا۔ ہم نے کتنا خیال رکھا، یہ میں نہیں بتاتا، آپ خود اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اس محلے میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حجرہ شہر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سکولز کالجز میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بازاروں میں، پلازوں میں، دکانوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہاری کچہریوں میں، کورٹ میں، عدالت میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے گلیوں میں، محلوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مزدوری کرنے والے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہاری فیکٹریوں میں، شیلروں میں، ملوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے پارلیمنٹ ہاؤسز میں، سینٹ میں، ایوان بالا اور زیری میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے پلازوں اور مارکیٹوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے میں پیغمبر سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم نے تو پیغمبر کی وہ بات بھی یاد نہیں رکھی جو سانس لیتے ہوئے زندگی کے آخری انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا، نماز نماز۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنی نماز کی کتنی حفاظت کی، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ 1-2% ہیں، اور جو 1-2% پڑھنے والے ہیں انہوں نے کتنا خیال رکھا۔ 40 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، نماز کا ترجمہ ہی نہیں سیکھا، معنی ہی نہیں سیکھا کہ نماز ہمیں سکھاتی کیا ہے، نماز دل میں کیا نرمی پیدا کرنی چاہتی وہ نہیں سیکھا، نماز کیا اخلاق سنوارتی ہے وہ نہیں سیکھا۔ نماز کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آپ کے پیغمبر کے زندگی سے الوداع ہوتے ہوئے، رب کی طرف سفر کرتے ہوئے آخری الفاظ سے
اللہ کا قرآن دو ٹوک بتاتا ہے، زندگی کے سارے مسئلوں کا حل ہی اللہ نے نماز میں رکھا ہوا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آپ پریشان ہیں، سجدے میں آ جائیں، غمزدہ ہیں، سجدے میں آ جائیں، دکھی ہیں، سجدے میں آ جائیں، مقدموں میں پھنسے ہیں، سجدے میں آ جائیں، برائیوں میں لگے ہیں، سجدے میں آ جائیں، اولاد نافرمان ہے، سجدے میں آ جائیں، بیوی کے ہاتھوں تنگ ہیں، سجدے میں آ جائیں، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، سجدے میں آ جائیں، بیوی اپنے شوہر کے ہاتھوں پریشان ہے، سجدے میں آ جائے۔ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے، جتنے تم سجدے لمبے کرتے جاؤ گے تمہاری پریشانیاں چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ مصروف ہی بہت ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں؟ تھکے ہی بڑے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ سر کھجانے کو وقت نہیں ہے، کیا کریں؟ کہیں اولاد کی پریشانیاں ہیں، کہیں بچوں کی پریشانیاں ہیں، کہیں بیوی کی پریشانی، کہیں ملازمت کی پریشانی، کہیں سیاست کے جھمیلے ہیں، کہیں پیٹ کا جہنم ہے، کہیں یہ فکر ہے، کہیں وہ فکر ہے، کیا کریں جی؟ وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ کے گھر میں اس نقطے کو سمجھ لیجئے، فارغ رہ کے نماز پڑھنا فرشتوں کا کام ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہو، اور اس کے باوجود وقت نکال کے اللہ کو سجدے کرو۔ تمہارے یہ سجدے اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں فرشتوں کے سجدے ایک طرف، اور وہ بندہ جو مزدوری کر رہا ہے، منوں کی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، وہ جو وقت نکال کے 4 رکعت پڑھ کے 8 سجدے کرے گا، اس کے یہ 8 سجدے فرشتوں کی ساری زندگی کے سجدوں سے اللہ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، فارغ رہ کے سجدے کرنے تھے تو فرشتے تھوڑے تھے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا میں اسی لیے آدم کو پیدا کر رہا ہوں کہ میری عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کما کے مجھے رزق پہنچائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی کام میری خاطر کریں، میں تو خود بڑا رازق ہوں، بڑی طاقتوں والا ہوں، مجھے ان کی عبادت چاہیے، ان سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیں نماز کے حوالے سے، اور پوری طرح سے اپنے دلوں کے اندر اس کو بٹھا کے جائیں۔
نماز اتنی عظیم عبادت ہے، بعض لوگوں نے بہانے بنائے ہیں نا، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نماز یہ پڑھیں، ہم تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑے بدبخت اور گمراہ اور خبیث لوگ ہیں۔ حقیقت میں یہ امام کائنات کے گستاخ ہیں، ان کے دل آمنہ کے لال سے اور خدیجہ کے شوہر سے، حسنین کے نانا سے اور معراج پہ پہنچنے والے اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر سے نعوذ باللہ زیادہ پاک ہو گئے ہیں۔ آپ نے تو زندگی کے آخری سانس تک نماز نہیں چھوڑی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ پیغمبر کی شریعت کے منکر ہیں، اور یہ نماز کے گستاخ ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سجدوں کے منکر ہیں، اور نعوذ باللہ انڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے دل اللہ کے نبی کے دل سے کوئی زیادہ پاک ہو گئے۔ امام کائنات کا کیا حال ہے؟ بدر کا میدان ہے، زندگی کی محنت ہے، 313 افراد ہیں، اور پوری زندگی کی محنت میدان میں سجانی ہے، اور امام کائنات پوری رات سجدے میں اور نماز میں لگاتے ہیں۔ اللہ جو میرا کام تھا میں 313 کو لے کے آ گیا ہوں، اب آگے جو محنت ہے اور آگے جو نتیجہ ہے، محنت میں نے کر لی، نتیجہ تو نے دینا ہے۔ صحیح مسلم کو اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں۔ امام کائنات جب اتنی تکلیف میں تھے، ایک طرف جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جناب ابن عباس تھے، اور دونوں سہارا دے کے امام کائنات کو مسجد میں لا رہے تھے، اور آپ کے قدم مبارک زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے۔ آپ تو اس حال میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، نماز نماز۔ لوگ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھی تو پھر کیا ہے، کلمہ تو پڑھے نا، تو اللہ کے نبی ہمیں چھڑا لیں گے۔ کلمہ تو پڑھے نا تو آپ ہماری شفاعت کر لیں گے، آپ ہمیں چھڑا لیں گے۔ بعض لوگوں نے نماز چھوڑنے کا یہ بہانہ بنایا ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مسئلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں نا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ نبی جو رؤوف الرحیم ہے، اس بندے کے اوپر ناراض ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کہا ہوا ہے میرے وہ بندے جو سجدے کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے تیرے اندر آ بھی جائیں تو سجدے والی جگہیں میں نے تیرے اوپر حرام کی ہیں، ان کو تو نے ٹچ نہیں کرنا۔ شفاعت کریں گے امام کائنات، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، لیکن شفاعت ایک میرٹ پہ ہوگی، اور وہ میرٹ کم از کم یہ ہے کہ وہ توحید والا تو ہو، نماز تو پڑھتا ہو۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہوگی کہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں؟ کیا امام کائنات ہندو کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ نہیں۔ سکھ کی کریں گے؟ نہیں۔ یہودی کی کریں گے؟ نہیں۔ ملحد کی کریں گے؟ نہیں۔ بے ایمان کی کریں گے؟ نہیں۔ آپ ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ پہچانیں گے کیسے یہ ایمان والا ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی نہیں ہے؟ پہچان کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام
قیامت کے دن سب انسان جمع ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگوں کی نشانی وضو ہوگی، جو وضو کرنے والے ہیں، جن اعضاء کو وہ دھوتے ہیں۔ ہم وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، یہاں تک کونے کو دھوتے ہیں، ہم چہرے کو، پیشانی کو دھوتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اے اللہ، تیری عظمت کی گواہ بنا کے تیرے ان بندوں کو تیرے پیغمبر کی وراثت والے منبر پہ بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں، اور اس منصب پہ بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں، وضو اور نماز کی برکت سے نمازیوں کے اعضاء چمکتے ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح۔ اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس یہ پہچان نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا پیر سمجھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بزرگ سمجھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ولی کہلواتا ہو، چاہے اس کے بہت سارے مرید ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہو، اگر وہ اللہ کو سجدے نہیں کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی آخری بات بھی نہیں مانتا ہے جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہی تھی، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کی امت سے نکال کے فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ 29واں پارہ کھولیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ سورہ مدثر، اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا 29واں پارہ سورہ مدثر۔ جنتی جنت میں مجرموں سے سوال و جواب کریں گے۔ ظاہر ہے ہر جنتی ہر مجرم سے نہیں کرے گا، جنت میں جانے والے ان سے ہی کریں گے جن کو دنیا میں جانتے تھے۔ اچھا، یہ ہمارے محلے میں رہتا تھا اور یہ جنت میں چلا گیا، یہ میرا ساتھی تھا اور جنت میں چلا گیا، یہ تو میرے ساتھ ہی فلاں فلاں محفل میں جاتا تھا اور یہ بھی جنت میں چلا گیا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر کے اندر داخل کیا؟ اور سقر پتہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھیں۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم ایک گڑھا ہے اور سارے اس میں کٹے پھینک دیے جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ جہنم ایک بہت بڑا قید خانہ ہے اور اس کے حصے بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ کی جیلوں میں ہوتا ہے نا، اس کو کال کوٹھڑی کی سزا ہے، اس کو فلاں قید کی سزا ہے، یہ قیدی نمبر فلاں ہے، اس کو فلاں سزا ہے، اس کو اس لیول کی سزا ہے۔ جہنم کے اللہ نے حصے بنائے ہوئے،
لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. 7 حصے ہیں اللہ نے کہا اور 7 دروازے ہیں، اور ہر حصے کی اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ اس مجرم کو کہاں پہ بھیجنا ہے. اور سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے بتایا ہے اللہ نے منافقوں کو بھیجنا ہے. تو جہنم کا ایک حصہ ہے اس کو سقر کہا جاتا ہے، اور سقر جہنم کا وہ حصہ ہے جس کے قریب مجرم جائے گا، ابھی قریب پہنچے گا تو اس کے جسم کی ساری چمڑی ادڑ کے نیچے گر جائے گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. وہ انسانی جسم کو جھلسا دے گی. عَلَيْهَا 19 19 فرشتے ان مجرموں کو جو سقر کی وادی میں ہوں گے جہنم کے اوپر سزا دینے کے لیے مقرر ہوں گے. تو وہ پوچھیں گے کہ تم سقر میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کی آخری 2 نصیحتیں کون سی تھیں؟ نماز اور غریبوں کا خیال، غلاموں لونڈیوں کا خیال. تو وہ جہنمی یہ 2 باتیں بیان کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کے کھانے کا، ان کی خوراک کا، ان کی غربت کا، ان کی ضرورت کا خیال ہی نہیں کرتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جو مذاق اڑاتے تھے نا، ہم بھی ان کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے. یہ مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، خیر دیکھی جائے گی، مزے کرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ. ہم مذاق سمجھتے تھے زندگی کو. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ دن بھی آئے گا ہمیں ہر عمل کا بدلہ ملے گا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. حتیٰ کہ موت ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے یقین سے سب کچھ دیکھ لیا، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں، بات تو کوئی اور تھی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. حوالہ دیا ہے، آپ نے خود جا کے دیکھنا ہے، اور آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور دیکھیں، خصوصاً جن کو شک ہے نا کہ کہیں مسئلہ ادھر ادھر نہ مولانا صاحب نے کر دیا ہو، وہ ضرور جا کے دیکھ لیں. یہ قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے، سورہ المدثر ہے، اور اس کی یہ آخری آیات ہیں، 40 سے لے کر آگے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو مجرم ہیں، جو بے نماز تھے، جو غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، جن کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ زندگی کا حساب بھی دینا ہے، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. وقت کافی گزر گیا ہے، بس آخری 10 منٹ میں ہم کلوز کرتے ہیں. دل تو چاہتا تھا ایک ایک اللہ کے نبی کی آخری بات پہ تفصیل سے بات کی جائے. تو پہلی آپ کی جو دنیا سے جاتے ہوئے وصیت تھی وہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ نماز. اور دوسری کیا تھی؟ غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. اس دور کے اندر غلامی کے بہت سارے طریقے تھے، شریعت نے سارے ختم کر دیے. صرف ایک طریقہ باقی رہ گیا کہ وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوں اور وہ جنگ ہار جائیں اور وہ پکڑ لیے جائیں
تو ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو، جنگی قیدیوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اور یہ بڑا عظیم نظام تھا، اور یہ ان کے لیے بھی رحم تھا کہ جب دیکھیں، ایک یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں دنیا والوں نے طے کر لیا، مسلمانوں نے فتح حاصل کرنا ہی چھوڑ دی اور یہ نعمت ہم سے ویسے ہی ختم ہو گئی، وگرنہ دنیا میں اس وقت بھی قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا عافیہ کا کیس جو دنیا ہمیں سمجھاتی ہے کہ تمہارے قرآن میں غلاموں کا تذکرہ کیوں ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عافیہ کو بھول گئے ہو؟ اور جو تم نے افغانستان سے ہمارے قیدی پکڑے تھے ظالموں، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے نازک اعضاء کے اوپر تم نے کرنٹ لگائے تھے، ان کے جسموں کے اوپر تم نے تیزاب چھوڑے تھے۔ یہ والا سلوک اچھا ہے یا یہ والا سلوک اچھا ہے کہ جو کافر غلام بن گئے، پکڑے گئے قیدی، شریعت اجازت دیتی تھی وہ امیر المجاہدین کے پاس، چیف کمانڈر کے پاس جمع ہوں گے اور وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے، اور ان میں سے ایک ایک بندہ جتنا قیدی اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اس کو گھر میں رکھے گا، اور گھر میں رکھ کے اس کو کھانا بھی کھلائے گا، اس کو کپڑے بھی پہنائے گا اور اپنے کام اس سے کروائے گا، وہ اس کا غلام بن کے رہے گا۔ اور جو عورت ہے وہ اس کی لونڈی بن کے رہے گی، وہ اس کو کھانا بھی کھلائے گا، اس کو کپڑے بھی پہنائے گا، اور جو اس کی ذمہ داریاں وہ اس کی لگائے گا وہ اس کو پورا کرنی پڑیں گی۔ غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کو جوتے سے بھی کم حیثیت دی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی نے غلام کا وہ سٹیٹس اونچا کر دیا۔ میں تو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ملازموں کو بھی وہ حقوق نہیں ملے جو اللہ کے نبی نے غلاموں اور لونڈیوں کو دے دیے تھے۔ اور پھر ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ اگر کوئی ایسا غلام ہے جو باصلاحیت ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کوئی کام کر سکتا ہے اور وہ اپنے مالک سے طے کر لیتا ہے، میں آپ کو اتنی دیر میں اتنی پیمنٹ کر دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دینا، تو مالک پابند ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ یہ معاہدہ کر لے، اگر وہ واقعتاً باصلاحیت ہے وہ اتنی پیمنٹ کرے اور وہ چھوٹ جائے۔ پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بھی اللہ نے رکھ دی، فلاں گناہ کا کفارہ یہ ہے، فلاں گناہ کا کفارہ یہ ہے، لیکن جو غلام موجود تھے آپ نے ان کے بارے میں ہدایت دی، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، انہوں نے بھی خوبصورت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو کپڑے مالک نے پہنے تھے ان کے غلام نے بھی وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور عرب کے لوگ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر تمہارے کپڑے بھی یہ ہیں، غلام کے بھی یہ ہیں، تم سردار ہو، یہ غلام کپڑے ایک جیسے۔ کہا امام کائنات نے کہا تھا جو غلاموں کو، جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلانا، جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہنانا۔ عرب کے لوگ تو ان کو مارنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو سزائیں دینا، ان کو جوتے لگانا، ان کو اذیتیں دینا معمولی مسئلہ سمجھتے تھے، جوتے سے بھی کم ان کو حیثیت دیتے تھے۔ لیکن امام کائنات نے غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا، وہ مقام دیا، ان کے وہ حقوق بیان کیے کہ ایک حدیث میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرے کچھ غلام ہیں، میرا ان کے ساتھ مسئلہ ہی رہتا ہے، وہ میرا کام ٹھیک نہیں کرتے اور پیسے بھی ادھر ادھر کر لیتے ہیں اور میرا احترام بھی نہیں کرتے اتنا، تو میں بھی ان کو پھر 3 طرح کی سزائیں دیتا ہوں، میں ان کو مارتا بھی ہوں اور میں ان پہ سختی بھی کرتا ہوں اور میں ان کو گالیاں بھی دے لیتا ہوں، تو میرا اور میرے غلاموں کا قیامت کے دن حساب کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے امتی، جو تیرے غلاموں نے غلطیاں کی ہوں گی تیرے حق میں، مال ادھر ادھر کیا، بات نہیں مانی، اس کا بھی اللہ ایک طرف حساب لے گا، جو تو نے ان کو مارا ہوگا، جو تو نے ان کو سزا دی ہوگی، جو تو نے ان کا حق دبائے ہوں گے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر تیری زیادتیاں بڑھ جائیں گی تو تو پکڑا جائے گا، اگر ان کی زیادتیاں بڑھ جائیں گی تو وہ پکڑے جائیں گے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں یہ حساب نہیں دے سکتا،
گواہ ہو جائیں میں اپنے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا، ابو مسعود سن لے، جتنی تجھے اس غلام کے اوپر پاور حاصل ہے، عرشوں والے رب کو تیرے اوپر اس سے زیادہ پاور حاصل ہے۔ جتنا تو اس کو پکڑ سکتا ہے، عرش والا رب تجھے زیادہ پکڑ سکتا ہے۔ جناب مسعود کہتے ہیں میں نے پریشان ہو کے دیکھا کون ہے جو مجھے ایسے سمجھا رہا ہے، میں نے دیکھا تو امام کائنات علیہ السلام تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی قیامت کے دن میں حساب نہیں دے سکتا، گواہ ہو جائیں میں نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ کن کا مقام ہے؟ آپ بول کے بتائیں کن کا مقام ہے؟ کن کا مقام ہے؟ غلاموں کا۔ کن کا مقام ہے؟ کن کا مقام ہے؟ غلاموں کا۔ کن کا مقام ہے؟ غلاموں کا، جن کی منڈیاں لگتی تھیں، جو پیسوں سے خریدے ہوتے تھے۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بٹھا کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج کل کے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ تو ہم غلاموں سے بھی برا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ کی زمینوں پہ کام کرنے والے آپ کے مزارع، آپ کی دکانوں پہ کام کرنے والے آپ کے ملازم، آپ کے اداروں میں کام کرنے والے آپ کے ملازم، آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والے کمزور طبقے کے لوگ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ جس پیغمبر کو غلاموں کی اتنی فکر ہے، غلاموں کے اتنے حقوق ہیں، کیا اس پیغمبر کی شریعت میں بھائیوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بہنوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بیٹی کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 ایسی نصیحتیں کی کہ اس میں سب کچھ آ گیا۔ آخری وصیت 5 منٹ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آخری 5 دنوں میں بار بار جو آپ کہہ رہے تھے نا، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بار بار امام کائنات کو جب پریشانی ہوتی چادر اوپر لے لیتے تھے، جب افاقہ ہوتا چادر پیچھے ہٹا دیتے تھے، اور آپ بار بار کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ان کے نبی جب فوت ہو جاتے تھے تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ چونکہ رب کے پاس جا رہے تھے اور آپ کو خطرہ تھا کہیں میری امت میرے ساتھ ایسا نہ کرے، تو آپ کہہ رہے تھے یحذر ما صنعوا، جو یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کے ساتھ کرتے تھے تم میرے ساتھ ایسے نہ کرنا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ سوال آپ سے ہے، اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 3 وصیتیں کی تھیں، تینوں کا حشر ہم نے کیا کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے، تمہیں تکلیف ہو تو غمزدہ ہو جاتا ہے، تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اہل ایمان کے بارے میں بہت شفقت کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے سارے۔ سب سے پہلے باقی بھائیوں نے ہاتھ نہیں اٹھانے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس محلے کے کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے نا مجھے اپنی زیارت کروا دیں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو عزت دے۔ تو آپ نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، اور اکیلے نہیں آباد کرنا، دائیں بائیں جو ساتھی ہیں ان کو بھی لے کے آنا ہے، جو بچے ہیں ان کو بھی لے کے آنا ہے، اور اللہ کے اس گھر کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور غلاموں کا خیال رکھنا ہے۔ غلاموں، جب سب سے کمزور طبقے کے بارے میں آپ فکر مند ہیں تو اس کا مطلب ہے باقیوں کا تو پھر رکھنا ہی رکھنا ہے، باقیوں کا تو پھر رکھنا ہی رکھنا ہے، ماں باپ کا، ماں باپ کا، بھائیوں بہنوں کا، عزیز و اقارب کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات آپ کی کیا تھی کہ نبی کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، نبی کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنانا، چاہے وہ نبی کی قبر ہے اس کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، بلکہ تاکہ لوگ سجدہ نہ کریں قبر کو، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کر دی، کہا قبر کو پکا کیا ہی نہ کرو، اس کے اوپر کچھ لکھا ہی نہ کرو، اس کے اوپر کوئی عمارت بنائے نہ، یہ بنے نہ وہ راستہ کھلے، کچی قبر کو کوئی نہیں سجدہ کرتا۔ جب آپ اس کو سجا کے اور پختہ بنا کے اور اس کو ایک بت کی مشابہ کر دیتے ہیں تو پھر شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو سجدے کرے۔ تو آپ کو یہ بہت فکر، سجدے اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، پیشانی اللہ کے لیے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، تو سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور طریقہ امام کائنات کا ہے، سنتیں رحمت للعالمین کی ہیں، زندگی ان کی ہے، محبت اور وفائیں نبی سے ہے اور نبی کی باتوں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے دین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دعا ہے، میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں، سچی بات ہے۔ میں گھر سے پہلے چاہ رہا تھا کہ معذرت کر لوں، پھر میں نے کہا حافظ شہادت اللہ صاحب اور اس مسجد کے امام صاحب کیا سوچیں گے، اتنے عرصے بعد وعدہ لیا ہے۔ الحمدللہ مجھے 25 سال ہو گئے دعوت کے میدان میں، آج تک میں نے کوئی وعدہ توڑا نہیں ہے الحمدللہ۔ جہاں وعدہ مشکل سے دیتے ہیں سوچ سمجھ کے، جب دے دیں تو پھر اس کو کوشش ہوتی ہے کہ پورا کریں۔ اور آپ یقین مانیں، مسلسل خون بہہ رہا تھا میری داڑھ سے، مسلسل۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا قرآن سنانا ہے، تو نے ہی اس کو روکنا ہے، تو نے ہی اس کو روکنا ہے۔ اور پھر آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کا ذوق، مجھے امید ہے کہ اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے گا۔ تو امام صاحب کہاں ہیں؟ قاری صاحب ماشاءاللہ اس مسجد کے جو قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کی اجازت ہے تو دعا کریں ہم جی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ